الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے شان اقدس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے اسی جان ایمان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ ابھی امام صاحب قبلہ نے اعلان فرمایا، آج کا موضوع حق اور باطل کا فیصلہ، مسلم علماء کا استحصال اور بے اثر قوم، یہ موضوع مجھے دیا گیا۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسی موضوع کے مطابق مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ کہ اے محبوب، تم فرما دو کہ حق آیا، باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ دیکھیے، حق و باطل کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہی ہے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں،
اور پوری دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے. ان کے زمانے سے حق و باطل کی جنگ چھڑی ہے. یہ آج کی جنگ نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ جنگ چھڑی اور اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا تاج عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو. سجدہ تعظیمی کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے وہیں ابلیس کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا. وہیں سے مخالفت شروع ہوئی اور یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا. بہت لمبی تمہید نہیں کروں گا اس لیے کہ بہت لمبا موضوع ہے. پھر آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور پھر دنیا میں آنے کے بعد انسان کی آبادی ہوئی اور جب لوگ اپنے منمانی زندگی گزارنے لگے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رہنمائی کے لیے اپنے کسی محبوب بندے کو دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ لے لیجئے. وہاں بھی حق و باطل کی جنگ ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حق پر تھے ان کے مقابل میں ایک ایسی طاقت کھڑی ہوئی جو اس زمانے میں پورے دنیا پر اکیلے حکمران تھی. نمرود جو پوری دنیا پر اکیلے بادشاہت کرتا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پوری دنیا کا اکیلے حکمران ہے. اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، حق کا پرچم بلند کروں گا تو انجام کیا ہوگا؟ جو حق پر ہوتے ہیں وہ اپنا انجام نہیں دیکھا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باطل کے سامنے وہ حق بات کہنے کے لیے کبھی خوف نہیں کھاتے. اسی طرح زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ آپ دیکھیں ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور آیا. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ایسے عالم میں کہ ہر طرف ظلم ہی ظلم، ہر طرف کفر ہی کفر، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. گناہ بالکل عام ہو چکا تھا. لوگ ایک خدا کی عبادت کے بجائے کئی خداؤں کی پوجا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں بھی حق و باطل کی جنگ ہوئی اور پوری دنیا کی طاقت صرف کر دی گئی کہ حق کو مٹا دیا جائے، حق کو ختم کر دیا جائے. اور کیسے کیسے حربے استعمال کیے گئے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جس طرح مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے تھے، لوگ ان کے اوپر پتھر برسا رہے تھے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق کی نمائندگی فرما رہے تھے اور باطل
ان کے اوپر پتھر برسا رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا. تو یہ حق و باطل کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر موقع پر اہل حق کو فتح عطا فرمایا. میں بہت لمبی تاریخ نہ بیان کروں، آپ جو مشہور واقعہ جانتے ہیں، ایک اس میں سے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول حق کا پرچم بلند فرما رہے تھے. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ لوگ دار الندوہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے، اور آپس میں لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، مٹا دیا جائے اسلام کو، یہیں سے حق کا پرچم ایسا سرنگوں کر دیا جائے کہ کبھی بلند نہ ہو سکے، یہیں سے حق کو ختم کر دیا جائے. ادھر اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، یا اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ذریعے تقویت عطا فرما. آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے. ارے یہ دعا بھی کس کی دعا تھی؟ یہ دعا سید الانبیاء کی دعا تھی. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے. یہی وہ دعا جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما. اور ادھر مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ کون ہے جو آج اسلام کو دنیا سے مٹا دے. آج بھی اسلام کو مٹانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے اسلام مٹا دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہوں گے آج تو ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اس وقت صرف چند مسلمان تھے، اور مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ دنیا سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، حق کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے. اور اس کے لیے تیار کون ہوا؟ وہی حضرت عمر، جن کے لیے اللہ کے رسول دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما. وہی حضرت عمر، انہوں نے ننگی تلوار لی اور کہا کہ آج میں دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا، جا رہا ہوں محمد کے پاس، آج محمد کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا، آج ان کا خاتمہ ہو جائے گا. آج سے نہ اسلام رہے گا نہ اسلام کا بانی رہے گا، معاذ اللہ. چلے ننگی تلوار لے کر کے، راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر کا تیور دیکھ کر کے انہوں نے کہا، عمر آپ کے تیور اچھے نہیں لگ رہے ہیں،
کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا آج میں نکلا ہوں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے۔ آج دنیا سے اسلام، وہ اسلام جو حقانیت کا مذہب تھا، حقانیت کا مذہب ہے، اس کے تعلق سے کہہ رہے تھے کہ آج میں اس کو دنیا سے ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہارے بہن بہنوئی بھی ایمان لا چکے ہیں، اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، حق کا پرچم تمہارے گھر میں بلند ہو چکا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ میرے گھر میں اسلام آ چکا ہے، میرے بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، کہا پہلے اپنے گھر سے اسلام ختم کروں گا۔ وہیں سے مڑ گئے اور اپنے بہن کے گھر چلے۔ اس کو بھی کسی شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے، بچے بچے اپنی زبان پہ اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ چلے جو قتل کو عمر، کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، مزاج کیوں ہے عرش پر، ذرا بہن کی لو خبر، ذرا بہن کی لو خبر، فدا ہے وہ رسول پر، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی۔ تمہارے گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے، حقانیت کا پرچم تمہارے گھر میں گڑ چکا ہے، تم جا رہے ہو اسلام ختم کرنے کے لیے۔ حضرت عمر آئے اپنے بہن کے گھر، اور جب دروازے پر کھڑے ہوئے، دستک دیا، اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی، سننے لگے کہ کیسی آواز ہے۔ ان کے بہن کے گھر میں ایک صحابی رسول ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز سنا، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے انہوں نے کہا میں عمر ہوں۔ بہن سمجھ گئی، انہوں نے وہ صحابی رسول جو قرآن پاک انہیں پڑھا رہے تھے انہیں چھپا دیا، اور اس کے بعد دروازہ کھولا۔ کھولنے کے بعد حضرت عمر کا تیور دیکھا، کہا بھائی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، تم مسلمان ہو چکی ہو۔ بہن نے کہا ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ کہا مجھے سب معلوم ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر اپنے بہن کو مارنے لگے، بہنوئی سامنے آئے، انہیں مارا، یہاں تک کہ لہو لہان کر دیا۔ بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تم پیے ہو اسی ماں کا دودھ میں بھی پی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے، تم میرے جسم کی ایک ایک بوٹی کر ڈالو تو ہر بوٹی سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر تم کس خیال میں ہو؟ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا یہ جذبہ دیکھا تو کہا اچھا ٹھیک ہے بہن، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہا میں آیا ہوں تو کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، کس چیز کو تم پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کا مقدس کلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا بہن ذرا دکھاؤ۔ بہن نے کہا نہیں، اس کو تم جیسے ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، اگر اسے چھونا ہے تو جاؤ پہلے غسل کرو، سبحان اللہ۔ غسل کر کے آؤ پھر تمہیں اس چیز کو چھونے کا حق ہوگا۔ انہوں نے جب بہن کا یہ جذبہ دیکھا، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا قبول ہو رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
غسل کیا اور قرآن پاک کو جب دیکھا پڑھنے لگے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت ان کے دل میں اترنے لگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر اپنے بہنوئی سے کہنے لگے مجھے بھی اسی نبی کے پاس لے چلو جس کا کلمہ تم پڑھ رہے سبحان ہو۔ اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے اسی کی آگے ترجمانی کی ہے، عمر چلے بہن کے گھر غضب میں سوچ سوچ کر، اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہیں نبی کے دین پر۔ عمر چلے بہن کے گھر غضب میں سوچ سوچ کر، اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہیں نبی کے دین پر۔ پڑھا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو، عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ عمر نے کہا لے چلو مجھ کو بھی اپنے اسی نبی کی بارگاہ میں لے چلو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر ابھی بھی ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں اور پہنچے سرکار کی بارگاہ میں۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ان کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی، لوگوں نے دروازے کی دراڑ سے دیکھا تو عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو ننگی تلوار لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا ٹھیک ہے دروازہ کھول دو، اگر ان کے ارادے اچھے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کے تلوار سے ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اجازت ہوئی، دروازہ کھلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے قدموں میں گر جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا لیں، اسلام میں داخل فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں آپ، حق و باطل کی جنگ ہمیشہ ہوئی بے شک۔ اور لوگوں نے باطل کو مٹانا چاہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نکلے تھے جب اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر کے تو باطل کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الباطل کان زہوقا، وہ حق کو مٹانے کے لیے نکلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے تمام باطل چیزوں کو مٹا دیا اور حق کا پرچم بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حق و باطل کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہی۔ وہی ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اور ہر طریقے سے چاہا کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے، حق دنیا سے ختم ہو جائے، یہاں تک کہ اس نے حبیب یمنی کو بلوایا۔ حبیب یمنی یمن کے رہنے والے، ان کو اس نے خبر دیا کہ آپ کے مکہ والوں پر بڑے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں آپ کے، آپ آ جائیں مکہ والوں کو سمجھا دیں کہ مکہ والے محمد کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ محمد نامی ایک شخص پیدا ہوا جو اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کرتا ہے، جس کی وجہ سے پورے مکے میں خلفشار پیدا ہو گیا ہے۔ اے حبیب تم مکہ آ جاؤ اور تم مکے والوں کو سمجھاؤ کہ وہ لوگ محمد کی بات نہ مانیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ حبیب یمنی آیا، آنے کے بعد ابو جہل سے اس نے ساری باتیں سنی۔ ابو جہل نے کہا کہ مکے کے اندر محمد نام کا ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے مذہب کا پرچار کر رہا ہے، لوگ اس کے مذہب میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اے حبیب تم مکے والوں کو سمجھاؤ کہ لوگ اس کا ساتھ نہ دیں، اس کے مذہب کو قبول نہ کریں۔ حبیب یمنی نے ابو جہل کی باتیں سنی۔ سننے کے بعد حبیب یمنی نے کہا کہ اے ابو جہل میں نے تو تمہاری بات سن لی ہے،
لیکن میں آج فیصل کی حیثیت سے آیا ہوں. تم نے مجھے فیصلہ کرنے کے لیے بلایا ہے. اور ایک فیصل کا حق یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی باتوں کو سنیں. سبحان اللہ. صرف ایک طرف کی بات سن کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. دونوں طرف کی باتیں فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہیں. آج ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے. آج بہت سارے لوگ، ابھی آپ بے اثر قوم کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کریں گے، لیکن یہاں پہ میں تھوڑی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ آج مسلمان ایک چائے پر بک جاتا ہے. حق کیا ہے وہ نہیں دیکھتا، صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اس سے تعلقات اچھے ہیں، اس نے ہمیں فلاں موقع پر چائے پلایا تھا، فلاں موقع پر کھانا کھلایا تھا، یہ ہمیں فلاں موقع پر پیسہ دیا تھا، اسی کی طرفداری کرنے لگتے ہیں. لیکن مسلمانوں یہ سراسر غلط ہے. حق تو یہ ہے کہ کسی کی طرفداری نہ کی جائے. جہاں آپ کو کسی چیز کے فیصلے کے لیے یا کسی کے تعلق سے کوئی بات کہی جائے تو آپ صرف ایک طرف کی بات سن کر کے کوئی فیصلہ نہ کیا کریں، بلکہ دونوں طرف کی باتیں سنیں. اس نے کہا میں فیصل کی حیثیت سے ہوں، فیصلہ ایک کی بات سن کر کے نہیں کیا جا سکتا ہے. مجھے محمد کے پاس لے چلو یا محمد کو یہاں بلاؤ، ان کی بات سنوں گا، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور لے کر کے سرکار گئے. حبیب یمنی اور اس کے ساتھ بہت سارے عرب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے وقت کے رؤوسا تھے، اپنے وقت کے عرب کے ذمہ دار لوگ تھے، جو بااثر لوگ تھے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، سارے لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا ہے، سب کے سب خاموش ہو گئے ہیں. بڑے بڑے اپنے وقت کے سردار تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. اس طرح وہ لوگ خاموش بیٹھے تھے، لگتا ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خاموشی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد پھر میرے آقا ہی نے ارشاد فرمایا مجھے کس لیے بلایا گیا ہے، کیا کام ہے. حبیب یمنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنا، اس کے دل میں بھی سرکار کے الفاظ اثر کر گئے. حبیب یمنی نے کہا مجھے اس کام کے لیے بلایا گیا ہے، میں نے سنا یہ ہے کہ آپ نے رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. حبیب یمنی نے عرض کیا میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. حبیب یمنی نے کہا نبوت کے لیے ضروری یہ ہے کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی معجزہ بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو. اس وقت 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا. حبیب یمنی نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الٹے سورج پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور کسی نے تو یہاں تک کہا چاند کیا ہے آسمان سے بھی اگر کہتے حضور. سبحان اللہ. بے شک چاند کیا ہے آسمان سے بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. حبیب یمنی نے دیکھا اور چند لمحوں تک چاند اسی طرح 2 حصوں میں تقسیم رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند پھر آ کر کے ایک دوسرے سے مل گیا، دونوں ٹکڑے مل گئے. اب حبیب یمنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ایک اور درخواست ہے. سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا درخواست ہے. اس نے کہا
آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ ہی بتا دیں کہ میرے دل میں کیا ہے تو پھر میں اسلام لے آؤں گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبیب یمنی دیکھو تمہارے دل میں بات یہ ہے کہ تمہاری ایک بچی ہے بے شک، سبحان اللہ۔ جو لنگڑی ہے، لولی ہے، اپاہج ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، بے شک، وہ تمہارے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے، تم اس کے تعلق سے بہت پریشان رہتے ہو، بے شک، سبحان اللہ، کیا بات۔ اس کی پریشانی تمہیں کھائی جا رہی ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ پریشانی دور ہو جائے، بے شک، سبحان اللہ۔ تمہارے دل میں یہی ارادہ ہے، تم یہی سوچ رہے ہو۔ حبیب یمنی نے کہا ہاں ہاں بے شک میں یہی سوچ رہا تھا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، بے شک، سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ سبحان اللہ۔ حبیب امنی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں یہی سوچ رہا تھا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حبیب جاؤ تمہاری یہ پریشانی دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی فوراً سرکار کے قدموں پہ گرے سبحان اللہ۔ اور گرنے کے بعد اعلان کیا یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حبیب یمنی کو داخل اسلام فرمایا۔ اس کے بعد کے حبیب یمنی کے جملے کیا تھے آپ سماعت کریں۔ حبیب یمنی یہ آئے تھے حق کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، حق سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کی سربلندی عطا بے فرمائی، شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو باطل ارادہ لے کر کے آئے تھے وہ باطل ارادہ ان کے دل سے ختم ہو گیا، باطل مٹ گیا، بے شک، حق کا پرچم بلند ہو گیا۔ اور اس کے بعد اعلان کیا حبیب یمنی نے کہ اے مکہ والو اب سن لو، آج سے میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اب میرے زبان کا ایک ایک لفظ بے شک، صرف اسلام کی حمایت میں نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ آج سے میں اسلام کی بھرپور تبلیغ کروں گا سبحان اللہ۔ اور اسی مذہب اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے اپنی آخری زندگی تک میں اسی مذہب پر قائم رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی مسلمان ہو گئے، اور جب اپنے گھر گئے، جب دروازہ کھٹکھٹایا، رات کے وقت پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھلا ہے تو حبیب یمنی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں تھا، بے شک، بلکہ دروازہ کھولنے والا ان کی وہ لڑکی تھی سبحان اللہ، جو اپاہج تھی، پیروں سے چل نہیں سکتی تھی، سبحان اللہ، ہاتھوں سے لولی تھی، جو کانوں سے سن نہیں سکتی تھی، زبان سے بول نہیں سکتی تھی۔ بے شک، حضرت حبیب یمنی کی کھٹکھٹانے کی آواز کو بھی اس نے سنا، اور اپنے قدموں سے چل کر کے اپنے ہاتھوں سے اس نے دروازہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی یہ دیکھ کر حیران ہے کہ میری یہ بیٹی، اس نے دروازہ کھولا۔ بیٹی نے کہا ابو جان آپ حیران نہ رہیں، مجھے معلوم ہے آپ کیوں حیران و پریشان ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا ہاں بیٹی، آخر یہ تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی، کیسے تو ٹھیک ہو گئی؟ حبیب یمنی نے یہ کہا، اور پھر ان کی بچی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حبیب یمنی تو اور پریشان ہو گئے کہ یہ کلمہ تم کو کس نے سکھا دیا؟ بچی نے کہا ابو جان، رات میں ایک نورانی چہرے والا میرے پاس تشریف لایا، اور آنے کے بعد اس نے اپنے مقدس ہاتھوں کو شفقت کے ساتھ میرے سر پہ رکھا،
وہ ہاتھ رکھنا تھا کہ میری ساری بیماری دور ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے, پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے, اور میں مکمل صحت یاب ہو گئی. سبحان اللہ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شافی و وافی ہو تم, نافی و کافی ہو تم, شافی و وافی ہو تم, نافی و کافی ہو تم, درد کی کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر حبیب امنی پوچھتے ہیں یہ کلمہ تم کو کہاں سے آ گیا؟ تو عرض کرتی ابو جان وہی نورانی چہرے والے نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے, اپنے مذہب میں داخل کیا ہے, وہ کلمہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے, کس کس طرح لوگوں نے حق کو مٹانا چاہا اور کس طرح باطل مقابلے میں آیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حق ہے, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ باطل جس شکل میں بھی آیا باطل مٹتا گیا, حق کا پرچم بلند ہوتا گیا. اب میں چاہتا ہوں جو دوسرا موضوع ہے کہ مسلم علماء کا استحصال, اس پر بھی تھوڑی گفتگو کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہیں؟ یعنی عالم اور جاہل کیا برابر ہیں؟ نہیں, عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. آپ کو میں بتاؤں, آج پوری دنیا تعلیم کے لیے کوشش کر رہی ہے. پوری دنیا کے لوگ اس بات میں لگے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, تعلیم دیں, کوئی بھی تعلیم ہو. لیکن دنیا کے سارے لوگ تعلیم کی اہمیت کو جانتے ہیں اور تعلیم کا سلسلہ کتنا وسیع ہے, لیکن ان تمام علوم میں اگر سب سے بہتر علم کوئی ہے تو وہ علم دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان تعلیم حاصل کرنے والوں میں اگر سب سے بہتر کوئی ہے تو وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والا ہے. تعلیم دینے والوں میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ دین کا تعلیم دینے والا ہے. جیسا کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے. آج دنیا انجینئرنگ کی تعلیم کو بہتر سمجھتی ہے, ڈاکٹری کی تعلیم کو سب سے بہتر سمجھتی ہے, اور دنیا میں بہت سارے علوم ہیں جس کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا. تعلم القرآن, قرآن کو سیکھا, وعلمہ, اس کو سکھایا. قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا تم میں سب سے بہتر یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عالم دین کی فضیلت کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی حدیثیں بیان فرمائی. انہی حدیثوں میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم سے مصافحہ کیا سبحان اللہ, اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. من صافح عالما صافحنی,
جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ سبحان کیا۔ اللہ ومن جالس عالما جالسنی، جو عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس بیٹھا قیامت میں اللہ تعالی جنت میں اسے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عالم کی شان یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ علم دین جو ایک عالم کئی سالوں تک، آپ اگر اندازہ لگائیں، چونکہ میں خود پڑھاتا ہوں دارالعلوم میں، دارالعلوم مخدومیہ میں، اور پڑھا بھی ہوں، 10 سال کا کورس ہوتا ہے۔ 10 سال ایک عالم محنت کرتا ہے اور اس کے بعد عالم بن کر کے جب نکلتا ہے تو یہ عالم کس لیے نکلتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہی مذہب اسلام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، بے شک اسی اسلام کی خدمت کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اسلام بڑی مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہر زمانے میں حق کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور پھر آپ وہ حدیث بھی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان اللہ کہ علماء یہی انبیاء کے وارثین ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد دین کا یہ کام علماء سے چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج یہ حق ہے کہ جہاں علماء ہیں وہیں پر دینداری ہے، بے شک اور جہاں علماء نہیں ہیں وہاں سے دین ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آج ہم علماء کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنی قدر کرتے ہیں۔ ایک عالم جب 10 سال پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے، دین کی خدمت کے لیے نکلتا ہے، تو آج جب اسے مسجد اور مدرسے میں رکھا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دنیاوی تعلیم 10 سال حاصل کر لے تو ڈاکٹر، انجینئر اور کیا کیا بن جاتا ہے، اس کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں اور ایک عالم کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ کیا یہ علماء کا استحصال نہیں ہے؟ اتنی قلیل تنخواہ میں ایک عالم کو رکھا جاتا ہے، جبکہ وہ عالم پورے محلے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نکاح پڑھانا ہوا تو عالم کی ضرورت، بچہ پیدا ہوا تو عالم کی ضرورت، بے شک کسی کا جنازہ پڑھانا ہوا تو عالم کی ضرورت، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر موقع پر عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم علماء کی کتنی عزت کرتے ہیں، علماء کی کیا قدر ہم کرتے ہیں، علماء کا کس طرح استحصال ہوا۔ ابھی اس لاک ڈاؤن کے اندر سب لوگ پریشان تھے، مسجدیں بند، مسجدوں میں صرف 5 لوگوں کی اجازت، اور حالات کیا ہوئے علماء کے، ان کی تنخواہیں بند کر دی گئیں۔ اللہ جمعہ نہیں ہوتا ہے، چندہ نہیں ہو رہا ہے، ہم تنخواہ نہیں دیں گے۔ جس عالم نے آپ کی مسجد میں 10 سال 15 سال 20 سال تک خدمت کی ہو، اور وہ بھی قلیل تنخواہ پر، اس نے کتنا اپنے پاس جمع کر لیا رہا ہوگا؟ جو آپ اس کی تنخواہ بند کر دیے تو اپنے بچوں کی پرورش کیسے کیا ہوگا؟ بے شک تو یہ علماء کا استحصال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا جس عالم نے آپ کی مسجد میں 10 سال 15 سال 20 سال تک خدمت کیا ہو، مہینہ 2 مہینہ آپ اس کو تنخواہ چندہ کر کے اپنے طور پر نہیں دے سکتے تھے؟ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اسی قوم نے علماء کا کس طرح استحصال کیا ہے۔
تو بہرحال عالم اس زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں دین کا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عالم کی عزت کرنا یہ سب پر ضروری ہے، تاکہ عالم بالکل ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کے دین کی اچھی خدمت کر سکے. اس لیے آپ علماء کی خدمت کریں. اب آپ عوام کی بات لے لیں کہ جو عوام کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ عوام بڑی بے اثر ہو چکی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ شریعت کی بات پر عمل نہیں کریں گے، آپ اپنے علماء کی باتوں کو نہیں مانیں گے، آپ یہ چاہیں گے کہ عالم ہمارے موافق تقریر کرے، عالم ہمارے موافق مسئلہ بیان کرے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی تقریر ہونی چاہیے، جیسا ہم مسئلہ پوچھتے ہیں ویسا مسئلہ ہونا چاہیے، تو پھر عوام کا اور قوم کا کیا حال ہوگا؟ مسلمانوں اور خاص طور سے نوجوانوں، تم ایسی قوم ہو کہ جہاں جاتے تھے وہاں اسلام پھیلتا جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. جدھر رخ کرتے تھے اسلام پھیلتا جاتا تھا. آج بھی اسلام کے تعلق سے بڑے بڑے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اسلام سب سے بہتر مذہب ہے، سبحان اللہ سبحان لیکن مسلم قوم سب سے بدتر قوم ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص جس نے مذہب اسلام کو پڑھا تو یہ کہا کہ مذہب اسلام دنیا کا سب سے بہتر مذہب ہے، لیکن جب اسی نے مسلم قوم کو دیکھا کہ مسلم قوم کے اندر کتنی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، مسلم قوم کے اندر کتنی بدعمالیاں ہو چکی ہیں، تو یہی کہنے پر مجبور ہو گیا اسلام تو سب سے بہترین مذہب ہے لیکن مسلم قوم سب سے بدترین قوم ہے. اور کیا یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی؟ کیا آپ مشاہدہ نہیں کرتے؟ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے حالات، تھوڑے تھوڑی باتوں پر آج مسلمان ایک دوسرے سے لڑ کر کے پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے. پولیس اسٹیشن جب پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان بڑی جھگڑالو قوم ہے. کیا لوگ کہیں گے نہیں کہ آج کاروبار میں مسلمان جھوٹ نہیں بولتا؟ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، ابھی ہمارے ہی اسٹاف کے بہت پرانے ایک عالم دین مسجد میں امامت کرتے تھے. اب دیکھیے علماء کا استحصال، آپ کو معلوم ہے کتنی تنخواہیں رہتی ہیں. جن کے بچے زیادہ ہوں یا جو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے ہوں تو کیا اتنی قلیل تنخواہوں میں ان کا کام ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق امامت کے ساتھ کہ جو ٹائم میرے پاس بچ رہا ہے اس ٹائم میں کپڑے کا کاروبار کروں. کپڑے کا کاروبار یہ وہ کاروبار ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے امام اعظم کی سنت ہے. سبحان اللہ. انہوں نے اس جائز کام کو شروع کیا، کپڑے کا کاروبار کرنا شروع کیا، لیکن یہی ہماری قوم کاروبار شروع کرنے کے بعد ان کے اوپر طرح طرح کے الزام آنا شروع ہو گئے، اور یہاں تک لوگوں نے کہا کہ اب یہ امامت کے لائق نہیں ہیں. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا یہ گیا کہ کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو یہ کاروبار کریں گے تو انہیں بھی جھوٹ بولنا پڑے گا، اس لیے جھوٹے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ امامت کے لائق نہیں ہے. بتائیے یہ مسلم قوم کا حال ہے. اور یہ سچ ہے، لوگ جائز کاموں میں بھی جھوٹ بول کر کے اس کو ناجائز کر دیتے ہیں. کتنے لوگوں نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ حضرت اگر کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں تو بھوکے مر جائیں گے. میں نے کہا یہ سراسر غلط کہہ رہے ہو. کاروبار جائز طریقے پر
سچائی کے ساتھ کر کے دیکھو، پورے مارکیٹ میں تم کامیاب رہو گے۔ سچائی اپنی ظاہر تو کرو، لیکن حالات یہ ہیں آج مسلمانوں کے، یہ مسلمانوں کے حالات یہ ہیں، وہ سیدھے کہتے ہیں اگر کاروبار میں جھوٹ نہ بولا جائے تو بھوکے مر جائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ قوم ایسی ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، پوری دنیا کی قومیں یہ کہتی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرو، مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرو، کیونکہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کبھی غلط تجارت نہیں کرتا۔ لیکن آج مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ آج ہماری قوم کے حالات کیا ہیں؟ آج اس قدر بے راہ روی ہو چکی ہے، آج مسلمانوں کی آبادی کو گندی آبادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلوں میں گندگی زیادہ رہتی ہے، اور یہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ جس بلڈنگ میں خالص مسلمان رہتے ہوں، آپ جاؤ دیکھو، کہیں گٹکا کھا کے تھوکے ہیں، کہیں پان کھا کے تھوکے ہیں، کہیں کہیں کچھ کیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ آپ کے حالات تھے؟ آپ آج مسلم قوم کو گندی قوم کہا جا رہا ہے، مسلم آبادی کو گندی آبادی کہا جا رہا ہے کہ گندگی وہاں زیادہ ہوتی ہے، یہ لوگ بڑے گندے ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اگر آپ اسلام کی تعلیم پر عمل کیے ہوتے، اسلام کی تعلیم کا اثر اپنے دل میں لیے ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان یاد ہوتا، النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ جس نبی کی تعلیم یہ ہو کہ صفائی کو آدھا ایمان فرما رہا ہو، آج اس مسلم آبادیوں میں گندگی زیادہ ملتی ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اپنے من کے مطابق نہیں جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید سبحان لیا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب آپ کی جان، آپ کے مال، آپ خود جنت کے بدلے میں بک چکے ہیں اور خریدنے والا اللہ تعالی ہے، تو آپ کو اسی اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور جب مسلمان اپنی زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق گزارے گا تو دنیا یہی کہے گی کہ سب سے بہتر مذہب اسلام ہے اور سب سے بہتر قوم دنیا میں مسلمان ہے۔ لیکن شرط یہ کہ ہمیں اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ فداک ہے یا رسول اللہ، فداک ہے یا حبیب اللہ، فداک ہے یا رسول